اللہ اکبر۔ اگر یہ میں ثابت نہ کر سکوں میرا گلا کاٹ۔ ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف نے قوم کو بتا دیا کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی، یہ ڈھونگ جاری ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ گزشتہ دنوں سے معروف اینکر اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے درمیان سوشل میڈیا پر خاصی گرما گرمی اور بحث چل رہی ہے۔ اقرار الحسن کا یہ دعویٰ ہے کہ پیر حق خطیب کوئی ولی نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگوں کے کوئی جنات یا ان پر نظر بد یا کوئی آسیب کا علاج کرتا ہے، بلکہ یہ کرتب ہیں، نوسر بازی ہے، اور یہ ایک ٹیکنیک ہے جو وہ آنکھوں سے زنجیریں نکالتا ہے، منکے نکالتا ہے، اور عورتوں کے منہوں سے کیل اور لوہے کے بلیڈ وغیرہ نکالتا ہے۔ جبکہ حق خطیب کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، وہ اپنے جوتے سے، اپنے دم سے اور شف شف کے ساتھ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ میرے پاس اندھے آتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لنگڑے آتے ہیں تو ان کی ٹانگیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جنات اسیب زدہ مرد و خواتین آتے ہیں تو وہ شف شف سے دم کرتا ہے، اور اس کے دم سے ان کے اندر جو جادو کے ذریعے لوہے کے بلیڈ، کیل اور اسی طرح زنجیریں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں وہ نکالی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کا مزاج ہے کہ یہاں عقائد کی کمزوری کی وجہ سے ایسے نوسر بازوں کو بڑا ہی عروج ملتا ہے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اقرار الحسن کا معاملہ تو یہ ابھی بہت دیر کے بعد شروع ہوا۔ جب اس نے شروع میں یہ کام شروع ہوا اور یہ مشہور ہونا شروع ہوا تو الحمدللہ علماء حق نے تب بھی اس فتنے کو پہچانا اور اس کے خلاف خطبات دیے، اس کے خلاف بولے، حتیٰ کہ بعض علماء پر انہوں نے ظلم بھی کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن اس معاملے میں بحق ہے، بجانب ہے، حق پر ہے کہ یہ صرف شعبدہ بازی ہے، کرتب بازی ہے، یہ ایک مداری ہے جو اپنے آپ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ختم نبوت کا آڑ لے کر یہ کام کرتا ہے۔ کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کے مال و جتنے لوٹتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے بد نصیب ہیں کہ جو ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہ ان کو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے، نہ نبی کی ذات سے، نہ نبی کے اصحاب سے، نہ نبی کے اہل بیت سے، یہ فقط ان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ولی ہے تو اس کے علاقے میں وہاں اسپتال بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے پاکستان پر شف شف کر کے پھونک مارے اور تمام مرضیں نکل جائیں۔ یہ سارے مریض اس کے وہاں جا کر ہی کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ شعبدہ بازی ہے، یہ اس کے اپنے اداکار ہوتے ہیں جو اداکاری کرتے ہیں، یہ کرتب ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر کے ضعف عقائد کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ عوام کے مال بھی لوٹتے ہیں اور جانیں بھی اور رشتے بھی لوٹتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے، اور یہ آج گزری ہوئی رات میں جو اقرار الحسن نے وہاں پہنچ کر اس نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں دل سے اسے سلام پیش کرتا ہوں، علماء حق کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس ظالم کے پاس وہاں پہنچ کر 3-3.5 گھنٹے اس کو انتظار کروایا گیا اقرار الحسن کو۔ وہاں خوف کے مارے خطیب جو ہے وہ حق خطیب باہر نہیں نکلا، اور جب نکلا تو پھر شور شرابہ اور اس کے مریدین نے جو وہاں پر فیل بدمست کی طرح وہاں پر جو حرکتیں کیں اور ان سے کیمرے چھین لیے، ان کے موبائل چھین لیے گئے، ان کے لائٹیں بند کروا دی گئیں تاکہ عوام کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہاں کیا ہوا۔ ایک قرآن کی سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت وہ نہیں سنا سکا۔ کیا یہ شکل ولیوں والی ہے؟ کیا یہ لباس ولیوں والا ہے؟ کیا یہ اس کا گیٹ اپ اولیاء اللہ والا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
خبردار، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوتی. کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا سیدنا صدیق اکبر اللہ کا ولی نہیں تھا؟ کیا انہوں نے اس طرح کے کرتب کیے؟ کیا سیدنا عمر فاروق ولی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اس طرح کے کرتب دکھائے؟ کیا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور تمام صحابہ کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ؟ اللہ سب سے راضی ہو گیا اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے اور ان کو اپنا ولی قرار دیا. کیا انہوں نے بھی یہ کرتب کیے؟ آج صرف یہ مداری اس طرح کے ختم نبوت کا نام لے کر یہ لوگوں کے مال لوٹتے ہیں اور اس لیے لوٹتے ہیں، اور یہ انہی کے کرندے اور چمچے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اداکاری کرتے ہوئے آتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں صحیح نہیں ہیں، آتے ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی زبان بند ہے، اس کا دماغ بند ہے. میں کہتا ہوں کہ میں کھلا چیلنج اس کو دیتا ہوں کہ اگر یہ اتنا ہی سچا ہے، آئے نیوٹرل علماء کے سامنے آئے اور ہمارے بھیجے ہوئے مریضوں کو یہ ٹھیک کر کے دکھائے، کسی بھی ہسپتال میں پڑے ہوئے مریض کو شف کر کے یہ ٹھیک کر کے دکھائے. یہ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ شعبدہ بازی صرف اپنے بند کمروں کے اندر وہاں اداکار تیار کر کے یہ لوگوں کے سامنے کر کے ویڈیو تیار کر کے لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے. یہ لوگوں کا مال لوٹ کے اربوں پتی ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے مال بھی بچاؤ، اپنی عزتیں بھی بچاؤ، اور انشاءاللہ ہم آنے والے خطبات میں اس ایسے بدبخت کو مزید ایکسپوز کریں گے اور اقرار الحسن کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں، اس کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کی بہادری کو، اس کی دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ نے آپ جیسا جس ماں کو بیٹا دیا ہے وہ انتہائی خوش نصیب ہے. اللہ اقرار الحسن کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے اور اس کو عافیت میں رکھے. ہماری طرف سے اس کے لیے دعائیں ہیں، اور حق خطیب جیسے لوگ بندے کے لیے میری یہ دعوت ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، سچی توبہ اور استغفار کرے، صحیح عقیدہ توحید پر آ جائے اور یہ کرتب بازی بند کرے تاکہ اس کی آخرت ٹھیک ہو، ورنہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.